أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حکیم سورۃ النور کی آیت نمبر 31 کی میں نے تلاوت کی ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالی نے اپنے مومن بندیوں سے خصوصی طور پر خواتین سے خطاب کیا ہے کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ کہ نبی آپ کہیے ایمان والی عورتوں سے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عزت کی حفاظت کریں اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو ظاہر ہے، اور اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رکھیں اور اپنا بناؤ سنگھار کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں سوائے اپنے شوہروں کے یا اپنے باپ کے یا اپنے خسر کے یا اپنے لڑکوں کے یا اپنے خاوند کے لڑکوں کے یا اپنے بھائیوں کے یا اپنے بھتیجوں کے یا اپنے بھانجوں کے یا اپنے میل جول کی عورتوں کے یا اپنے غلاموں کے یا ایسے نوکروں کے جو شہوت والے نہ ہوں یا ایسے بچوں کے جو عورتوں کے پردے کی باتوں سے مطلع نہ ہوں، اور اس طرح زور زور سے پاؤں مار کر نہ چلیں کہ ان کی پوشیدہ زینت معلوم ہو جائے۔ اللہ تعالی نے یہ تمام باتیں اپنی مومن خواتین بندیوں سے کی ہیں اور ان کو بہت ساری ہدایتیں دی ہیں کہ اگر وہ ان ہدایتوں کو قبول کر لیں تو کامیاب ہو جائیں گے۔ حالانکہ اس سے اوپر کی آیت نمبر 30 میں سورہ نور کی اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر کہ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، کہ اے نبی کہیے مومنوں سے کہ وہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ چیز ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ کہہ کر تمام مردوں عورتوں سے خطاب کیا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں جب اس طرح کی کوئی بات آتی ہے تو اس میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی شامل رہتی ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کی اگلی آیت نمبر 31 جس کی میں نے تلاوت کی، اس میں خصوصی طور پر عورتوں سے خطاب کیا ہے، کیونکہ پردے کے معاملے میں خواتین کو زیادہ
ترجیح دی گئی ہے کہ وہ اپنے آپ کو چھپا کر رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بیان کی ہیں ان میں یہ ہے کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھا جائے، کیونکہ یہ نگاہوں کا ہی کھیل ہے، نگاہوں سے ہی یہ مسئلہ آگے بڑھتا ہے۔ کہا جاتا ہے نگاہیں ملتی ہیں، پھر اشارے ہوتے ہیں، گفتگو ہوتی ہے اور معاملہ پھر آگے بڑھ جاتا ہے، پھر جسے کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ہماری عزتیں، ہمارا خاندان، ہمارا دین اسلام سب بدنام ہو کے رہ جاتا ہے۔ اور نگاہوں کی حفاظت میں ہی اپنے شرمگاہوں کی حفاظت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی حکم دیا، مردوں کو اور خواتین کو بھی خصوصی طور پر، اور پھر اللہ تعالیٰ نے خواتین سے خطاب کرتے ہوئے کہا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا۔ خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر جو از خود ظاہر ہو جائے۔ خواتین زینت دو طرح کی ہے، اہل علم نے کہا ہے۔ ایک تو وہ ہے جو عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، خوبصورت بنایا ہے، خوبصورت بال ہے، خوبصورت آنکھیں ہیں، اور جو ہے جیسے کہا جاتا ہے ناک اور آنکھ کی بہتر ہے، چال ڈھال کی بہتر ہے، یہ تو ایک اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے، یہ ایک خوبصورتی، یہ ایک زینت۔ لیکن وہ زینت جو ان چیزوں میں چار چاند لگانے کے لیے خواتین استعمال کرتی ہیں، کانوں میں بالیاں ہیں اور اس طرح گلے میں ہار ہے، بالوں کو سنوارنا بنانا، اس طرح کی چیزیں، اچھے کپڑے پہننا، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو زینت وہ اختیار کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اپنی ان زینتوں کو وہ ظاہر نہ ہونے دے، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے خواتین نہیں چاہتی ہیں، اس کے باوجود ظاہر ہو جاتا ہے۔ کچھ کام کرتے وقت ہاتھ کے ہتھیلیوں کا دکھ جانا، یا اسی طرح کہیں بس وغیرہ پر سوار ہوتے وقت، گاڑی پر سوار ہوتے وقت برقعے کے نیچے چادر کے اندر کا کپڑا نظر آ جانا، جو بھی ہے، ساڑی ہے، شلوار ہے، سمیز ہے، قمیض ہے، جو بھی پہنے، تو یہ خود بخود جو ظاہر ہو جاتے ہیں، جس میں اس کا اپنا اختیار نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس پر ان کی گرفت نہیں کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ۔ خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ پر، اپنے گریبانوں پر اوڑھنیاں ڈالے رکھیں، چادر ڈالے رکھیں، جس سے ان کی حفاظت ہو سکے۔ ایک بڑی چادر جسے یہاں جلباب کہا گیا ہے قرآن مجید کے دوسرے مقام پر، وہ ایک بڑی چادر ہوتی جو سر پر ڈال کر پورے جسم پر اس طرح سے اوڑھ لی جاتی، سارا جسم کور ہو گیا۔ اب چہرہ جو ہے تھوڑا سا گھونگھٹ میں نکال کر، گھونگھٹ جیسے اب خواتین اپنے چہرے کو پردے میں لے لیں، یہ ہے اصل۔ اور اسی پر عمل کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے اقدس میں۔ لیکن جب آگے بڑھ کر ہم دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ یہ چادریں ایک فیشن کا روپ دھارن کر لیں، محض فیشن کے طور پر ایک دوپٹہ گلے میں لٹک رہا ہے، بس بال کھلے ہوئے ہیں، چہرہ کھلا ہوا ہے، ایک خاتون اپنے آپ پر کوئی پردہ نہیں کی ہوئی ہے، سینے کا حصہ ظاہر ہو رہا ہے، گلے کا ہار، کان کی بالیاں سب نظر آ رہی ہیں۔ تو ایسی صورت میں باپردہ خواتین کے یہاں برقع اور نقاب متعارف ہوا، جو ایک لباس مکمل ساتر پہن لیا جاتا اور سامنے کے حصے میں ایک الگ سے کپڑا باندھ لیا جاتا، جس سے پورا وجود اس کا چھپ جاتا ہے، کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ یہ نقاب اور برقع قرآن مجید میں اس کا نام نہیں ہے، لیکن اللہ نے جس طرح پردہ کرنے کا حکم دیا ہے
اس طرح کا پردہ نقاب اور برقعے سے کما حق حاصل ہو سکتا ہے اگر خواتین چاہیں، ورنہ تو مارکیٹ میں ایسے برقعے مل رہے ہیں کہ جو خود جو ہے زینت تمام ہے، خود اتنے سنوارے بنائے گئے ہیں کہ اس کو پردہ کرنے کے لیے الگ سے پردے کی ضرورت پڑے گی۔ تو اس طرح کے پردے وہ کام نہیں کر سکتے جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خواتین کو حکم دیا ہے کہ وہ پردہ کرے۔ لہذا سیدھا سادہ کپڑا ہونا چاہیے۔ باہر نکل رہی خاتون تو اس کو چاہیے کہ سیدھا سادہ کپڑا بغیر زیب و زینت کے، عطر نہ لگائے۔ اور اسی طریقے سے قرآن مجید میں آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ۔ ایک عورت اپنا پاؤں بھی زمین پر تیزی سے مار کر نہ چلے کہ کہیں ایسا نہ ہو اس کے پاؤں میں اگر کچھ پازیب وغیرہ ہیں اس کی آواز آنے لگ جائے۔ اسی سے اہل علم نے کہا ہے آج کل جو جوتیاں یا چپلیں ملتی ہیں جن کے اندر ہل لگے ہوتے ہیں، اونچی ایڑیاں، ان کو پہن کر چلیں تو کھٹ کھٹ کی آواز آتی ہے۔ اس سے اسی وجہ سے منع کیا گیا ہے کہ یہ بھی مردوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطر لگانے سے بھی منع کیا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی عورت عطر لگا کر باہر نکلتی ہے، ایو امرأۃ استعطرت، کوئی بھی عورت خوشبو لگا کر گزرتی ہے، فمرت بالقوم، لوگ وہاں ہیں وہاں سے گزر رہی، لیجدوا ریحھا فہی زانیہ، خوشبو لگائی ہے اسی لیے تاکہ لوگ اس کی خوشبو محسوس کریں۔ اس کا مقصد ہے یہاں سے گزرتے ہوئے لوگوں کو ہماری آہٹ، ہماری خوشبو، ہمارا سینٹ محسوس ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فہی زانیہ، یہ عورت ایک بری اور بدکار عورت ہے۔ یہ ابو داؤد، ترمذی، نسائی کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے۔ تو کوئی بھی وہ عمل جو خواتین کی وجہ سے مردوں کو توجہ حاصل کرنے کا ذریعہ بن جائے، گویا کہ اسلام نے اس سے منع کیا۔ عورت مکمل پردے کی چیز ہے، اس کو چاہیے وہ پردہ کر کے باہر نکلے اور تبرج اختیار نہ کرے۔ قرآن میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور قدیم زمانے جاہلیت کی طرح بنا و سنگار کا اظہار مت کرو۔ اسلام آنے سے پہلے جاہلیت کے دور میں کوئی پردہ نہیں تھا، خواتین بن سنور کر بے پردہ گھومتی تھیں اور دعوت گناہ دیتی تھیں۔ اسلام آیا تو اسلام نے ان چیزوں سے ہم کو اور آپ کو منع کر دیا اور کہا خاتون کو چاہیے مکمل پردہ اختیار کر کے باہر نکلے اور اپنا جسم عوریاں نہ رکھے، بلکہ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا، گرچہ کہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے ہے لیکن تمام امت کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں اس میں شامل ہیں، کہ اگر گھر کے اندر ایک خاتون ہے اور باہر کوئی آواز دے، کچھ لینا چاہے، کچھ بات کرنا چاہے، تو فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، اور جب ان سے کوئی چیز طلب کرو، اور ان سے جب کوئی چیز طلب کرو تو پردے کے پیچھے سے طلب کرو۔ اسی لیے ہمارے گھروں میں پردے لگائے جاتے ہیں۔ ضرورت پڑ سکتی ہے ایک دوسرے سے انسان کو، کوئی کسی کے دروازے پر دستک دے سکتا ہے اور ممکن ہے اس وقت اس کا، عورت کا، خاتون خانہ کا شوہر نہ ہو، بچے نہ ہو، کوئی نہ ہو جو جواب دے سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ کوئی چیز طلب کرو تو پردے کے پیچھے سے طلب کرو۔ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، یہاں حجاب کا لفظ آیا اور اس کا فائدہ کیا بیان کیا؟ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ،
یہ چیز تمہارے دلوں کے لیے بھی اور ان عورتوں کے دلوں کے لیے بھی پاکیزہ ہے، پاکیزگی کا باعث ہے۔ دیکھیں ہمیں اسلام ہماری یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم اپنے گھروں کا ماحول، اپنے بچیوں کا اور بیویوں کا ماحول کچھ اس طرح سے بنائیں۔ بے پردہ اگر ہم گھومیں گے، بے پردگی عام کریں گے، تو اس سے نقصان ہمارا اور آپ کا ہوگا۔ اور بے پردگی میں سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ کپڑا جو پہنا جائے ڈھیلا ڈھالا ہو اور دبیز ہو، موٹا ہو، کہ اس کپڑے سے نہ اتنا چست ہو کہ جسم کا پورا خاکہ نمایاں ہو رہا ہو چست اور تنگ ہونے کی وجہ سے، نہ اتنا باریک ہو کہ جسم جھلک رہا ہو، اور خاص کر کے چہرہ چھپانا چاہیے۔ بہت سے اہل علم نے کہا ہے چہرے چھپانے کی ضرورت نہیں چہرہ، لیکن سچ یہی ہے چہرہ تو اصل ہے، یہی تو پورے جسم کا مظہر ہے۔ سارا جسم دیکھ کر آدمی چہرہ ہی دیکھنا چاہتا ہے، اگر وہی نہیں چھپا ہے تو پھر کیا چھپا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 59 میں اپنے نبی سے خطاب کیا، یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک، آپ کہیے اپنے بیویوں سے، وبناتک، اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین، اور تمام مومنوں کی عورتوں سے۔ یہاں ترتیب دیکھیں، پہلے بیویوں سے، بیٹیوں سے، پھر دوسروں سے، یعنی پہلے خود اپنے گھر سے یہ کام شروع کرو۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ آپ کی بیویاں، آپ کی بیٹیاں، امت کی خواتین، یہ سب کے سب اپنی چادریں اپنے اوپر لٹکا لیا کریں۔ وہی جلباب جس کا ذکر کیا گیا، یدنین، لٹکا لیا کریں۔ کیوں؟ لٹکانے سے ہی چہرے کا پردہ ہوگا، لٹکانے سے ہی پورا جسم جو ہے ڈھپ جائے گا۔ یہ دوپٹہ جو، اس کا نام ہی دوپٹہ ہے، دو پٹی خالی بس یوں گلے میں لٹکا لے کے گھومنے سے پردہ حاصل نہیں ہوتا۔ بڑی بڑی اوڑھنیاں ہونی چاہیے، اور اگر وہ نہیں ہے تو یہ برقع اور نقاب جو بھی ہے اس طرح کا، اس کو پہنا جائے۔ مروجہ طور پر جو پردہ حاصل کیا جا رہا ہے اس میں بھی کوئی حرج نہیں اگر ڈھیلے ڈھالے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ چیز اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس سے بہت جلد نیک خواتین کی شناخت ہو جایا کرے گی، پھر انہیں ستایا نہیں جائے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور آپ کی صاحبزادیوں سمیت تمام خواتین اسلام کو حکم دیا ہے کہ وہ ایک بڑی چادر کے ذریعے سر سے لے کر پاؤں تک مکمل پردہ کیا کریں، اور اس کی حکمت یہ بیان فرمائی کہ اس سے ان کی پہچان ہو جائے گی کہ یہ شریف گھرانوں کی باعزت اور باحیا خواتین ہیں، اس لیے کوئی شخص انہیں ستانے کی جرات نہیں کرے گا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ پردہ کرنا شرافت اور حیا کی علامت، اور بے پردگی بے حیائی کی علامت، بے پردگی بے حیائی کی علامت۔ ایسی چیزوں کا خیال کرنا ہمارے اور آپ پر جو ہے فرض ہے، ضروری ہے۔ بے پردگی حرام ہے۔ ایک عورت کا چہرہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک لسٹ یہاں پر بتائی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں دیکھ سکتا، اللہ کہ کوئی بہت مجبوری کا عالم ہو، کہیں آپ ڈاکٹر کے پاس لے جا رہے ہیں اور کوئی چیز ہو، اضطراری کیفیت، مجبوری کے جو حالات ہوتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ نے بہرحال مسلمانوں کو اجازت دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک پوری لسٹ دکھائی ہے کہ عورتیں اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں کے لیے، یعنی اپنے شوہر کے لیے، شوہر تو مکمل گویا وہ بنی ہی اپنے شوہر کے لیے ہے، او آبائہن، یا اپنے باپ دادوں کے سامنے نکل سکتی ہیں۔ نکل سکتی سے کیا مراد ہے؟ وہ برقعے اور چادر کے اندر کی جو زینت ہے نا وہ ظاہر ہو سکتی، عام لوگوں کی نگاہیں ان پر نہیں پڑ سکتی، لیکن گھر کے
دیگر لوگ ہیں بھائی وغیرہ اور بھانجے جن کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کی ہے. پہلے شوہر کو بتایا، پھر ان کے باپ دادا شامل ہیں. او آبائی بعولتہن، اور ان کے شوہر کے باپ یعنی خسر. او ابنائہن، ان کے بیٹے. او ابنائی بعولتہن، یا ان کے شوہر کے بیٹے، یعنی جو ان کے علاوہ دوسری بیویوں سے ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں، وہ بھی ان کے والد کی بیوی جو ہے ان کی ماں ہی ہوگی. او اخوانہن، یا ان کے بھائی. او بنی اخوانہن، یا بھائیوں کے بچے، بھتیجے جو ہوتے ہیں پھوپھی کے پاس آ سکتے ہیں. او بنی اخواتہن، یا بہنوں کے بیٹے جو بھانجے ہوتے ہیں. او نسائہن، یا عام عورتیں. کہیں جلسہ ہو رہا ہے، خواتین نیچے مسجد میں ہیں، صرف خواتین ہیں، وہاں عورتیں ہیں، وہاں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ مکمل اب چہرہ کوئی نہ دیکھے ہمارا وغیرہ وغیرہ. چہرہ دکھا سکتی ہیں، دیگر جو کپڑے ہیں جو عام کپڑے پہن کر آئے ہیں ان کو پہن کر بیٹھ سکتی، کوئی حرج نہیں. عورتوں کے پاس بھی کوئی پردہ نہیں. اللہ ہے کہ اس قسم کی کوئی عورت ہو جو تمام پورا چہرہ اور پردہ پڑھ کر جا کر اپنے گھر میں تذکرہ کرتی ہو، لوگوں کو بتاتی ہو، تو اس کے سامنے بھی گریز کرنا چاہیے. او ما ملکت ایمانہن، یا ان کی ملکیت میں جو غلام وغیرہ اس زمانے میں رہتے تھے، باندیاں تھیں، ان کے سامنے بھی پردے کی ضرورت نہیں. او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یا کچھ ایسے مرد ہوتے ہیں جن کو عورتوں کا شوق نہیں ہوتا، ہم کہہ سکتے ہیں وہ نامرد ہوتے ہیں، ان کو عورتوں سے کوئی دلچسپی نہیں رہتی، ان کے بیچ رہے کرے کچھ بھی ان کو کچھ نہیں. کہیں کہیں اس طرح کی حالت ہوتی ہے تو ان مردوں سے بھی کوئی خطرہ نہیں ہے، تو لہذا ایک عورت کا اس طرح زیب و زینت کا ظاہر ہو جانا کوئی حرج نہیں. اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا ایسے بچے جو ابھی عورتوں کے معاملات سے واقف نہیں ہیں، عورت کیا چیز ہے، ان کی خوبصورتی سے یا ان کے جسمانی خد و خال سے ابھی ان کے اندر کوئی شہوت نہیں، کوئی خیال نہیں برا پراگندہ، تو ایسے بچے بھی عورتوں کے پاس آ جا سکتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک فہرست دکھائی. یہی وہ لوگ ہیں جن کے پاس ایک عورت جا سکتی ہے یا وہ لوگ گھر میں آ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس لیے اجازت دی تھی کہ گھر میں بہت سے رشتہ داروں کی آمد و رفت لگی رہے گی. اگر ایک دم منع کر دیا جائے تو بہت ساری دشواریاں ہو سکتی تھیں. اس کے اندر ماموں اور چچا کا ذکر نہیں کیا گیا، لیکن یہ بھی محارم میں سے ہے. ایک لڑکی اپنے چچا اور تایا کے پاس بھی جا سکتی ہے، تایا بھی آ سکتے ہیں، عام جو کپڑے میں ہے اس سے بات چیت کر سکتے ہیں. ماموں کا بھی آنا جانا ہو سکتا ہے، اور بھانجی اپنے ماموں سے مل سکتی ہے، دعا سلام کر سکتی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری فہرست دی. اس کے اندر ہمارا اور آپ کا فائدہ ہے. اب ہم دیکھیں بالکل الٹ گیا ہے مسئلہ. اب بہرحال ہر جگہ ہر مقام کا لحاظ ہوتا ہے. بہت سی خواتین جو ہے اپنے خسر کے سامنے نکلنے سے گریز کرتی، خاص کر کے ہمارے علاقے میں اتر پردیش یو پی میں. وہ دکھا تو ایسے بھاگتے ہیں جیسے دشمن دکھ گیا. لیکن شوہر کے بھائی، جیٹھ یا دیور، اس کے ساتھ نکلنے گھومنے جانے آنے میں کوئی حرج نہیں. بازار بھی جائیے کہیں بھی جائیے، سب دیکھیں کیسے الٹ گیا ہے مسئلہ. تو یہ چیزیں آج ہمارے معاشرے میں یہاں دیکھیں کہ ہماری بچیاں جوان ہو گئی ہیں، خلیرے ففیرے ممیرے چچیرے تائرے، ایک بڑی لسٹ ہے، بے درے گھروں کے اندر آتے ہیں اور جاتے ہیں. یہ خرابی ہم کو شہروں میں زیادہ ملتی. گاؤں کھیڑوں میں مکمل خواتین کا ایک سیکشن ہوتا ہے، وہاں تک سب کے بس کی بات نہیں، وہاں تک پہنچنا رکاوٹ ہوتی. لیکن یہاں پورے گھر میں گھومتا رہتا ہے. یاد رکھیں یہ بھی بہت بڑی برائی ہے. بلکہ ایک حدیث میں یوں آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ ایک عورت پردہ کرے
اور بن سنور کر باہر نہ نکلے وغیرہ وغیرہ، اور کوئی ایک مرد ایک عورت ایک ساتھ نہ ہو ورنہ تیسرا شیطان ہوتا ہے، اس طرح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تعلیم جب دی تو کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ کا خیال کیا ہے شوہر کے بھائی کے بارے میں؟ الحم جس کو کہا گیا ہے، شوہر کا بھائی چاہے وہ سگا ہو دیور یا جیٹھ یا جو ہے پھپھیرے ممیرے خلیرے، چاہے جہاں کے جتنے بھی رشتے ہیں یہ جن کو بھائی کہا جاتا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ تو موت ہے، موت عورت کے لیے۔ کیوں؟ ان لوگوں کا آنا جانا گھروں میں لگا رہتا ہے، ان سے جتنا بڑا خطرہ ہے اتنا خطرہ بازار میں نہیں ہے آپ کو۔ ایک خاتون بازار میں جا رہی ہے، سب کے بس کی بات نہیں ہے کہ اس کا پلو کھینچ لے، اس پر ہاتھ ڈال دے اور اس کو بے عزت کرے، لیکن ایک گھر کے اندر جہاں یہ کھلیرے ممیرے تائرے چچوروں کا جو ہے آنا جانا لگا ہوا ہے، یہاں کس وقت کون سی غلطی کون سا مسئلہ پیدا ہو جائے اور پوری عزت برباد ہو جائے اس کو کوئی نہیں جانتا۔ پابندی لگا دینی چاہیے، ہم کو نہیں آنے دینا چاہیے۔ آؤ، گھر میں آنے سے منع نہیں کیا گیا ہے، ایک دیوان خانہ ہے یہی اتنی حد ہے، یا آئیے بیٹھیے بڑوں سے گفتگو کیجیے، نکل کے جائیے، چائے پیجیے، کھانا کھائیے، یہاں سے نکل کے جائیے۔ یہی وہ تعلیم ہے جو اسلام نے ہم کو اور آپ کو دیا ہے۔ اور صحابہ کرام کے یہاں جیسے قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی کہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ پردہ کریں، اپنے آپ پر اپنے اوڑھنیوں کا بکل ڈال کر رکھیں، اپنے وجود کو چھپائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یرحم اللہ نساء المہاجرات الاول، پہلے جو ہجرت کر کے عورتیں آئی ہیں اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے۔ لما انزل اللہ، جب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اپنا یہ پیغام، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، کہ عورتوں کو چاہیے کہ اپنی چادریں اپنے آپ پر ڈال کر رکھیں، تو شَقَّقْنَ مُرُوتَهُنَّ فَقْتَ، حدیث کے الفاظ ہیں، ان عورتوں نے اپنی چادریں پھاڑ دیں، بڑی بڑی چادریں جو تھیں ان کو پھاڑی، شَقَّقْنَ مُرُوتَهُنَّ فَاخْتَمَرْنَ بِهَا، اور انہوں نے اس کے ذریعے سے اپنے وجود کو چھپایا، اپنے چہرے کا پردہ کیا۔ خمار کہتے ہیں اس چادر کو، اوڑھنی کو کہا جاتا ہے، یوں سمجھے جس سے چھپایا جائے اپنے آپ کو۔ اسی سے خمر ہے، کیونکہ خمر شراب کو کہتے، اس کو پینے کے بعد بھی انسان کے دماغ پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ کہتی ہیں کہ یہ خواتین جو پہلے ہجرت کر کے آئی تھیں ان کا یہ عمل تھا کہ ادھر اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا اور ان کے شوہروں نے گھر میں سنایا، ادھر انہوں نے چادریں پھاڑی، اور فجر کی نماز میں جب آئی ہیں تو دوسری روایتوں میں ملتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ فجر کی نمازوں میں جب وہ آئی ہیں تو ایسے پردہ کر کے آئی ہیں جیسے کہ ان کے سروں پر کوے بیٹھے ہوئے۔ اس کا معنی ہے کالے کپڑے سے انہوں نے اپنے آپ کو چھپا لیا تھا، تو کوے جیسے بیٹھے ہوں ان کے سروں پر، اس طرح انہوں نے اپنے آپ کو چھپا لیا۔ اور ایک جگہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں انصار کی عورتیں بہت اچھی ہیں، اللہ کی شریعت پر عمل کرنے میں بہت آگے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا پردہ کرو، تو یہ فجر کی نماز میں آئی ہیں تو با پردہ آئی ہیں۔ اسے یہ بھی پتہ چلا کہ اس دور میں خواتین نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں آیا کرتی تھی، پہلے پردہ ضروری نہیں تھا، اس لیے اتنا کپڑا جس سے سر چھپتا ہے، دوپٹہ جس کو نماز پڑھنے کو اوڑھنی کہتے، اتنا تو تھا ہی، لیکن اپنا چہرہ وہ نہیں چھپاتی تھی۔ لیکن جب اللہ کا حکم آ گیا تو اوپر سے ایک بڑی چادر اور چہرے کو چھپا کر مسجد میں آنے لگ گئی۔ تو خواتین کے لیے حجاب بہت ضروری ہے، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کا ضامن ہے۔ قرآن و سنت میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے، اور احرام کی حالت میں رہتی تھیں خواتین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا
اور دیگر سے مروی ہے کہ احرام کی حالت میں رہتی تھیں، کہتی ہیں ہم لوگ ایسے جاتے تھے، جب ہمارے سامنے سے قافلے گزرتے تھے تو ہم اپنے اوپر کی چادر کو نیچے لٹکا لیا کرتے تھے، جب چلے جاتے تھے تو اٹھا لیا کرتے، کیوں کوئی دیکھنے والا نہیں رہتا تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ پردہ کرنا بہت ضروری۔ اب بات یہ ہے کہ جو بھی شریعت مطہرہ نے ہم کو اور آپ کو حکم دیا ہے اس پر ہم اور آپ عمل کرائیں۔